سب سے پہلے آج کل جو ہاٹ ایشو ہے پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس سلسلے میں کیا کوئی آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے دشمن بڑھا دیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ہمارے دشمنوں میں اضافہ ہوگا، بلکہ ہمارے دشمنوں کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے، اور سب سے بڑا دھچکا تو ہمارے ازلی اور ہمیشہ کے دشمن انڈیا کے لیے ہے۔ اب انڈیا کو جو اس نے اپنا سندور آپریشن جاری رکھا ہوا ہے، اسے وہ جاری رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے۔ دیکھیں، یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ عالم اسلام کی اور پوری مسلمان امہ کی ایک جو ہے وہ ایک خواب تھا، ایک آس تھی، ایک حسرت تھی کہ کبھی مسلمان جو ہیں وہ بھی ایک اس طرح سے متحد ہوں، اس طرح سے اکٹھے ہوں کہ وہ ایک قوت کے طور پہ جانے جائیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف پاکستان جو ہے وہ دفاعی حوالے سے اور عسکری حوالے سے ایک نیوکل پاور ہے، اور ہماری اس حوالے سے ایک مائٹ ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ ایک اکنامک پاور ہے، وہ ایک اکنامک ورلڈ پاور ہے، ہم ایک نیوکل پاور ہیں۔ تو جب یہ دونوں پاور جو ہیں وہ اکٹھا ہوتی ہیں تو پھر یہ ایک ورلڈ سپر پاور ہے۔ جس طرح سے ویٹو کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، فرانس ہے، برٹن ہے، رشیا ہے، تو یہ دونوں ایک طرف اکنامک پاور ہے اور دوسری طرف ایٹامک پاور ہے۔ تو یہ جب دونوں اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ ایک مسلم سپر پاور کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ جو ہے وہ امرج ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کے لیے بہت نیک شگون ہے اور بہت حوصلے اور اعتماد کا باعث ہے، اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان تو پہلے بھی اپنی جان نثار کرنے کو تیار تھا جو ہولی لینڈ ہے اس کے دفاع کے لیے۔ تو اب وہ بھی، اب اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو وہ حملہ بھی ہولی لینڈ پہ، سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیٹس جو ہے یہ حاصل ہوا ہے پاکستان کو، اور آنے والے جو 3-4 سال ہیں وہ اس سلسلے میں بہت اہم ہوں گے، اور پاکستان جو ہے وہ خاص طور پہ جو ڈیفنس ریلیٹڈ انڈسٹری ہے، جس میں پاکستان پہلے بھی کافی چیزوں میں خود کفیل ہے۔ ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے جو ہے وہ تقریباً 100% جو ہے وہ انڈیجنس ہے۔ ہم فائٹر جیٹ جو بنا رہے ہیں، جنہوں نے رافیل اس دفعہ گرائے ہیں، وہ بھی ہمارے ہوم میڈ ہیں، سیلف میڈ ہیں۔ تو ان چیزوں میں اگر ہمیں کمی تھی تو یہی تھی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، فائنانسز نہیں تھے۔ تو اگر یہ کمی دور ہوتی ہے تو ٹیکنالوجی اور انوینشن کی جو ہائٹس ہیں وہ ہم کہاں تک پہنچتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچ ہو سکتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ بہت آگے تک جائیں گے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر عالم اسلام کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، سعودی عرب کے لیے بھی، اس اتحاد کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ہی نہیں تو کیا یہ بھی طے ہوا ہے کہ اقتصادی محاذ پہ بھی وہ اس معاملے میں ہمارا سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس معاہدے کا جو پیرا 4 ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری جو دفاعی پیداوار ہے یا ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ دونوں ملک جو ہے وہ مل کے کام کریں گے۔ تو وہ مل کے کام کس طرح سے کریں گے؟ ایک کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی، ایک کی جو ہے وہ ہنر مندی، ایک کی جو ایکسیس ہے وہ کام کرے گی، اور دوسرے کا جو ہے وہ پیسہ جو کہ ہمارے پاس وہ کم ہے، ان کے پاس وہ زیادہ ہے۔ تو یہ جب دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر جو دفاعی صلاحیت ہے، اس صلاحیت میں جو ہے وہ جو اضافہ ہوگا، وہ اضافہ نہ صرف ہمارے اپنے دفاع کے لیے کافی ہوگا، بلکہ
دوسری طرف اگر ہم اس کو جو ہے وہ دنیا کو بھی اگر ضرورت ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ $30 بلین ہیں تو ہم اس کو اگلے 5 سالوں میں جو ہے وہ 50 تک یا 60 تک لے جائیں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو پھر بالکل ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی اگر ہم اس فیلڈ میں جو ہے وہ یعنی ٹیکنالوجی میں اور انوینشن کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، تو وہاں پہ تو آپ ایک معمولی سی چیز جو ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جن ملکوں نے حاصل کی، جن ملکوں نے ایکسیل اور ایکسیس کیا، انہوں نے وہ ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے ہماری معمول کی ملٹری مائٹ کو دیکھ کر یہ معاہدہ کیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو دن 18 سپٹمبر کو جس دن یہ معاہدہ سائن ہوا ہے، 17 یا 18 کے درمیان یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں۔ یہ اس دن جیسا دن اگر اس سے پہلے 78 سالوں میں اگر کوئی آیا ہے تو وہ 28 مئی 1998 ہے۔ اس دن بھی پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک مسلم ایٹمی قوت کے طور پہ ابھرا تھا، اور آج جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک یعنی عالمی طاقت کے طور پہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کا تعارف ہوا ہے اور اس کو مانا گیا ہے۔ تو اس میں ایک تو ہماری اس صلاحیت کا مین رول ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ثابت کیا ہے، مارکہ حق کی جو کامیابی ہے اس نے ثابت کیا کہ جو ہم کہتے ہیں یا جو ہمارے متعلق لوگ خیال کرتے ہیں، ہم نے وہ کر کے دکھا دیا نا۔ تو وہ پھر جو ہے وہ اس چیز کا، یہ دونوں چیزوں کا جو ہے وہ ایک بنیادی رول ہے، اور اس میں پھر جو وہ حالات بھی ہیں ان میں اس چیز کا بھی ایک رول ضرور ہے کہ امریکہ جو گلف سٹیٹس کو جو ہے وہ ایک سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ امریکہ جانا جاتا تھا، اسرائیل نے جو ہے وہ اس کے اس تاثر کو جو ہے وہ زائل کر دیا۔ پچھلے 2-3 سالوں میں کچھ حرکتیں اس نے پہلے بھی کی، اور یہ جو آخری حرکت اس نے قطر کے معاملے میں کی، تو اس سے پھر امریکہ جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اب یہ کتنی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیڈ کی بات ہے کہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ دوسرے ملک جو ہیں وہ اس نظر سے دیکھیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم عالمی سطح پہ جو ہے وہ کسی کو سیکورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرے عرب ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ معاہدہ تو اس لحاظ سے بڑا یونیک ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ، اور سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور پھر اس کا دفاع اسی طرح سے کیا جائے گا جس طرح سے دفاع اپنا جو ہے وہ کسی نے کرنا ہے۔ پھر وہی الفاظ ہوں گے جو الفاظ ہم نے ہندوستان کے خلاف استعمال کیے تھے کہ آپ نے اگر ہمارے اوپر حملہ کیا جب یہ مارکہ حق ہو رہا تھا، تو پاکستان کی طرف سے یہی موقف تھا کہ جی ہم تو آپ کے اوپر اگریشن نہیں کرنے جا رہے، لیکن اگر آپ نے کیا تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ دنیا کو نظر آئے گا کہ جواب ہم نے دیا ہے، اور پھر ہم نے ویسا جواب دیا۔ تو پھر دفاع تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو پھر جب سعودی عرب کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو اس کا جواب بھی پھر ہم اسی طرح سے دیں گے، اور ہمارے اوپر اگر ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے دیں گے۔ یہ معاہدہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو شاید جو ہے وہ کسی اور کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک پوزیشن جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے دونوں ملکوں کی حد تک۔ لیکن جس طرح سے دنیا میں اور معاہدے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرح کے معاہدے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کوئی ایک آدھ نیٹو میں کوئی اس قسم کی بات ہے،
ورنہ اس قسم کے معاہدے نہیں دنیا میں ہوئے. معاہدے ہوتے ہیں کہ جہاں فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے, ہم جو ہے وہ اسسٹ کریں گے. نیٹو کے یہی ہے کہ ایک حملہ سب پہ تصور کیا جاتا ہے. ایک نیٹو کا یہ ہے, جاپان کے ساتھ امریکہ کا ہے. ہاں, امریکہ کا یہ دو, نیٹو اور یہ جاپان کے ساتھ. ورنہ باقی یہی ہوتا ہے کہ یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے, اسسٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ باقی جو ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ساورنٹی جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ خطرہ اس کو ہو سکتا ہے, تو اٹ مے پاسبل کہ وہ ان ٹرمز میں اس معاہدے یا اس قوت کے جو اس معاہدے کے نتیجے میں پاک اور سعودیہ کی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, تو اس کے ساتھ لوگ شامل ہو جائیں. لیکن اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا, امریکہ وغیرہ کو؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے. امریکہ کو اعتراض کی بجائے امریکہ کو میرا خیال ہے کہ سکون کا سانس آئے گا یا آنا چاہیے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان سے ہوا ہے, ورنہ یہ چین سے بھی ہو سکتا تھا. تو شاید وہ اس کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ ڈسٹربنس کا یا پریشانی کا باعث بنتا. اس سے اگر کسی اور کو پریشانی ہو سکتی ہے یا ضرور ہوئی ہوگی, اور ان فیوچر بھی اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں, اکنامیکلی بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, وہ صرف انڈیا ہے. اب انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اگریشن یا جنگ کرنے کا خواب جو ہے اس کو چھوڑ دے, اس خیال کو جو ہے وہ ترک کر دے, اور اب پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر کے معاملے پہ جو ہے وہ سفارتی اور ان گراؤنڈز کے اوپر جس کی پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, ڈائلاگ کریں, اور ڈائلاگ کر کے اس مسئلے کا کو حل نکالیں. تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا جو ہے وہ اب انڈیا کی ضرورت بن جائے گا.